अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, किधर आज बाकी आप, स्टूडेंट हैं? आप, आपकी बाकी क्लास कहाँ है? वही मैं देख रहा हूँ, कोई भी नहीं। अभी मुदस्सिर भाई आए हैं बस। अच्छा, बाकी मुदस्सिर भाई आ गए? आ गए आ गए। बाकी कोई मुदस्सिर नहीं। भाई भी तो मुदस्सिर भाई भी तो बादशाह है ना। हाँ, मर्जी के वालेकुम मालिक। अस्सलाम। मर्जी के मालिक है ना सर। बस आ जाए आज। रबिया उज़मा आज दोनों नहीं। बस आ जाए फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ठीक है, जब तक आप दोहरा ही करें। कल हमने पढ़ा था ना, फाइल का बयान। तो फाइल की तारीफ याद कर लें, फाइल के अहकाम याद कर लें आज। फेल को कब वाहिद लाया जाता है, कब तस्निया, कब जमा, कब मुजक्कर, कब मुअन्नस। तो ये आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुदस्सिर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। सर, आवाज आ रही है? सर, आवाज आ रही है मेरी? जी मुदस्सिर भाई कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, मैंने कुछ नहीं कहा। वालेकुम अस्सलाम जी, कट रही। सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है मुदस्सिर भाई? जी सर, जी सर। डॉक्टर साहब मेरी आवाज पहुंच रही? या कट रही है मेरी आवाज? बीच बीच में कट रही है सर। कट रही है ना? अभी ठीक एक आ रही मिनट है। में। अच्छा अभी ठीक है। एक मिनट, मैं नेट चेंज करूं जरा, सिग्नल का मसला तो नहीं। सिग्नल भी आ रहे हैं लेकिन- जी अभी आवाज आ रही है या अभी भी कट रही है? जी सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है, चलो। चले, उज़मा आ गई। रबिया आज नहीं आई। हाँ वो बता रही थी ना शायद लेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वो बता रही थी कि वो लेट हो जाएंगे। ठीक है चल। बस हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी आप लोग आ जाएं। पिछला होगा। पिछला सबक था फाइल के बारे में। एक होता है फेल और दूसरा क्या होता है फाइल। कल हमने फाइल के बारे में पढ़ा था। आज देखें
آج ہے فعل کو واحد، تثنیہ اور جمع لانے کے قاعدے، قواعد، ضوابط، اصول آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کل تو ہم نے پڑھا تھا نا، فاعل کی تعریف دیکھیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے والے فعل معلوم یا شبہ فعل معلوم کا مسند الیہ ہو۔ یہ تو کل بات آ رہی ہے۔ اب یعنی فاعل مسند الیہ ہو تو جب فاعل ہوگا فاعل کے لیے فعل بھی ہوگا۔ اب یہاں پہ آج بتائیں گے کہ فعل کو کس صورت میں واحد لایا جاتا ہے، کس صورت میں فعل کو تثنیہ لایا جاتا ہے، کب جمع لایا جاتا ہے، کب مذکر لایا جاتا ہے، کب مؤنث لایا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ قواعد ہیں، یہ یاد کرنے کی چیز ہے۔ نمبر دیکھیں، فعل کو واحد، تثنیہ اور جمع لانے کے 4 قاعدے، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد جیسے کہ نصرہ واحد ہے، فعل واحد، اور نصرہ تثنیہ ہے، اور نصرو جمع ہے۔ نصرت واحد ہے یا جمع ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ نصرت جی شاباش، جلدی سے بتا دیں۔ نصرت واحد ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی عظما؟ عثما نہیں، ربیہ۔ یا سوری ربیہ ربیہ۔ سر۔ سر واحد کا صیغہ ہے نصرت، ابھی ابھی آئی۔ نصرت واحد کا صیغہ ہے۔ اور اچھا یہ بتائیں، انا، سوری، نصر تو واحد ہے یا جمع ہے؟ شاباش، جلدی سے بتائیں، نصر تو واحد ہے یا جمع ہے؟ سر متکلم ہے، واحد، مذکر مؤنث متکلم۔ ہاں یعنی نصر۔ واحد کا صیغہ، ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ، شاباش، متکلم کا صیغہ۔ اب دیکھیں کب فعل واحد لایا جاتا ہے، کب تثنیہ لایا جاتا ہے، کب جمع لایا جاتا ہے، اس کے عبارت میں یا آپ سینٹینس میں کہاں کب کس طرح استعمال کریں گے، تو اس کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ تھوڑا سا آج سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں غور سے۔ پہلا اصول ہم پڑھتے ہیں، اگر فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر کا مطلب کہ نظر آ رہا ہے، ضمیر نہیں ہے، اس میں ظاہر کا مطلب کہ ضمیر نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے، زید ہے، نام ہے، بکر ہے، عمر ہے، صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد لانا ضروری ہے۔ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر ہو مطلب ضمیر نہ ہو، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد لانا ضروری ہے، چاہے فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع، ٹھیک ہے۔ فاعل چاہے مفرد ہے، زید مفرد ہے، فاعل چاہے تثنیہ ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ربیہ اور عظما، فاعل 2 ہیں، تثنیہ ہے۔ تیسری صورت کہ فاعل جمع ہے، ہم کہتے ہیں ربیہ، عظما اور ڈاکٹر راحیل اور مدثر، 4 لوگ ہیں، جمع۔ تو فاعل چاہے مفرد ہو، چاہے فاعل تثنیہ ہو، چاہے فاعل جمع ہو، تمام صورتوں میں فعل کو مفرد لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں
नसरा राहिल, तो नसरा फेल है, राहिल फाइल है। ये डॉक्टर राहिल साहब ने मदद की। हम कहते हैं कि डॉक्टर राहिल साहब और मुदस्सिर ने मदद की, तब भी हम क्या कहेंगे, नसरा राहिल व मुदस्सिर दोनों ने मदद की। पेज नंबर 53। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर साहेब, मुदस्सिर भाई, रबिया, उज़मा सब ने मिलके मदद की फ़लस्तीन वालों की मिसाल के तौर, तब भी हम क्या कहेंगे, नसरा राहिल व मुदस्सिर व उज़मा व रबिया। चारों सूरतों में फेल जो है वो मुफरद ही इस्तेमाल होगा। पहला कायदा समझ में आ गया? जी सर। ठीक। अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल को वाहिद लाना ज़रूरी है, चाहे फ़ाइल मुफरद हो, चाहे तस्निया हो, चाहे जमा हो। जैसे कि देखिए, नसरा ज़ैदुन, ज़ैदुन मुफरद है तो फेल क्या आया, नसरा मुफरद आया। नसरा अज़्ज़ैदानी, अज़्ज़ैदानी इन्होंने मिसाल दे दी, वैसे इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, हम यूँ भी कह सकते हैं नसरा ज़ैदुन व अम्रुन तस्निया, ताकि समझ में आए। तब भी फेल क्या है, नसरा मुफरद है। और नसरा अज़्ज़ैदूना, बहुत सारे जैद, जिसको मैंने मिसाल दी, जैद और डॉक्टर राहील, मुदस्सिर भाई, उज़मा, रबिया, सब ने मदद की। नसरा अज़्ज़ैदूना, तीनों सूरतों में फेल मुफरद है। फाइल अगर इसमें जाहिर है तो तीनों सूरतों में फेल मुफरद है। फाइल चाहे वाहिद हो, चाहे तस्निया हो, चाहे जमा हो। एक ज़ाब्ता हो गया। नंबर 2, अगर फाइल इसमें ज़मीर हो, इसमें जाहिर नहीं है बल्कि क्या है, इसमें ज़मीर है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, कुछ भी हो सकता है। अगर फाइल इसमें ज़मीर हो तो फेल को फाइल के मुताबिक लाना जरूरी। अगर फाइल इसमें ज़मीर है तो फिर फेल को फाइल के मुताबिक लाना ज़रूरी है। यानी अगर फाइल मुफरद है तो फेल भी मुफरद लाएंगे, अगर फाइल तस्निया है तो फेल भी तस्निया लाएंगे, अगर फाइल जमा है तो फेल भी जमा लाएंगे। अब देखें, पहली मिसाल दी, ज़ैदुन नसरा, ज़ैदुन नसरा। अब यहाँ मुझे कोई बताए फाइल क्या है, शाबाश जल्दी से बताएं। सर जैदुन जो है वो फाइल है, फेल नसरा तो काम है और जैदुन जो है काम कर रहा है मेरे ख्याल में। जी, किसने बताया? रबिया ने सर, गलत बता रबिया। दिया। हाँ, अब कोई और भी बता दे, शाबाश। रबिया ने भी बताया जी, और कोई बताए कि ज़ैदुन नसरा में फाइल क्या है? ये बात पहले आ गई है, एक दफा पूछी भी थी। शाबाश, उस्मा बता दें, डॉक्टर साहब बताएं, मुदस्सिर भाई बताएं, कुछ तो बताएं, सही बताएं, गलत बताएं। सर नसरा में ज़मीर छुपा हुआ है, मेरे ख्याल से नसरा में ज़मीर है। शाबाश, मुदस्सिर भाई ने बताया कि नसरा के अंदर ज़मीर फाइल है। शाबाश जी। कोई और? डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहेब, उस्मा। जी सर, जैद उन जो है वो फाइल होगा और नासारा। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बताया ज़ैदुन फाइल है। शाबाश जी। उस्मा आप रह गई, आप भी बता दें। उस्मा आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज तो आ रही है आपकी। जी, आपकी नहीं आ रही थी। सर मैं कुछ बोली ही नहीं। अच्छा, बताएं इसमें फाइल क्या है ज़ैदुन नसरा में?
آواز نہیں آئی عظما کی. دیکھیں پہلے بھی یہ بات آئی تھی زید. اب دیکھیں کل ہم نے اصول پڑھا تھا, آج آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا نا. کل ہم نے کیا اصول پڑھا تھا؟ فاعل کو فعل سے پہلے لانا جائز نہیں ہے. ربیہ, ڈاکٹر صاحب, فاعل کو فعل سے پہلے لانا جائز نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں زید النصرہ کے اندر زید اگر پہلے آیا ہے تو فاعل کیسے ہو گیا؟ کیونکہ فاعل کو فعل سے پہلے نہیں لایا جا سکتا. اصول ذہن میں رکھیں, فاعل کو فعل سے پہلے نہیں لایا جا سکتا. اس کا مطلب زید فاعل نہیں ہے, زید فاعل نہیں ہے. زیدن کو ہم اس ترکیب میں کہتے ہیں, اور دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے, پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جس کے شروع میں اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہے. اب جب اسمیہ ہے تو زید مبتدا ہے, زید مبتدا, نصر فعل. اب جب فعل ہے فعل کے لیے فاعل تو لازمی ہونا چاہیے. اب فاعل کیا ہے؟ فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہے, جیسے مدثر بھائی نے بتایا. فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے. نصارہ مدد کی, ہوا اس نے, کس نے؟ وہ ضمیر ہوا لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید مبتدا کی طرف. ٹھیک ہے, کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ ربیہ سمجھ میں آیا؟ ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آیا؟ جی جی سر, کچھ آ گیا. جی سر آ گیا. آ گیا. تو اس کی ترکیب نہ ہم پڑھنے یوں کا کرتے ہیں. نتیجہ. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. زیدن دیکھیں ترکیب ہم یوں کریں گے, زید مبتدا, نصر فعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر فاعل, نصر فعل اپنی ہوا ضمیر فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر بنے گی زیدن. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک چیز. اب دیکھیں اس کے بعد ہم نے کہا الزیدانی نصرا. الزیدان کی جگہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر راحیل و مدثر نصرا. اب بتائیں نصرا کے اندر فاعل کیا ہے؟ نصرا کا فاعل کیا ہے؟ بس جلدی سے بتا دیں. سر اس کا ترجمہ ہوتا ہے؟ نہیں, نصرا کے اندر فاعل کیا ہے؟ فاعل نصرا کا فاعل کیا ہے؟ شابش ربیہ بھی بتاؤ. جی مدثر بھائی اور ڈاکٹر صاحب بتائیں, ربیہ بتائیں. سر اگر اس میں جو ہے وہ ہوا ضمیر تھی تو وہ واحد کے لیے تھی, اب یہ دو ہیں تو ہوا ہما 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 دو کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہما ضمیر ہوگی اس میں. ایسے ہی ہے. شاباش. ہاں نس الزیدانی نصرا, شابش. ہما ضمیر فاعل ہے اس کے اندر. کیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کی علامت الف ہے, وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ورنہ اصل اس میں ہما ضمیر فاعل ہے. اس کی ترکیب یوں کریں گے الزیدانی مبتدا, نصرا فعل, اس میں ہما ضمیر فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الزیدانی مبتدا کے لیے خبر, مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد دیکھیں الزیدون نصرو. الزیدون یہ جمع لیا ہے کیونکہ وہ اگر زیادہ نام لکھیں گے نا, اب ہم یوں کہہ سکتے ڈاکٹر راحیل و مدثر و ربیہ و عظما نصرو. اب بتائیں نصرو کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہم. شاباش, ہم ضمیر فاعل ہے. نصرو کے اندر ہم ضمیر جمع کی طرف, کہ ان تمام نے الزیدون, یہ جتنے بھی زید ہیں ان سب نے نصرو, ان سب نے مدد کی. تو الزیدون مبتدا ہو جائے گا,
اور نصرو فعل، اس میں ہم ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر بنے گا الزیدون کی. الزیدون مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. اچھا میں اس میں تھوڑا سا یہ کر دیتا ہوں کہ اب بتائیے کیا نام ہے، ربیہ بتائیں گے. میں کہہ دیتا ہوں کہ ربیہ نصرت، ربیہ نصرت. اب بتائیں نصرت کا فاعل کیا ہے؟ یا نصرت، شاباش، ہی فاعل ہے. اس کا کیا فاعل ہے کہ ربیہ نصرت، اس نے مدد کی، یعنی یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ربیہ کی طرف. اگر میں کہہ دیتا ہوں ربیہ و عظما نصرا، اب فاعل کیا ہے؟ سر ہما ہی ہے. شاباش، ہما، کیونکہ ہما مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، دونوں نے. شاباش. اگر میں کہتا ہوں ربیہ و عظما و یاسمین نصرنا، تو اب فاعل کیا ہوگا؟ یا ہما ہما سر آواز کٹ رہی ہے عظما کی. سر جی اب فاعل کیا ہوگا؟ شاباش بتائیں. ہننا یا ہما، شور نہیں کرو. سر نہنو ہوگا. نہنو اگر مطلب ہم سب مطلب متکلم میں ہم سب ہیں تو نانو ہوگا، نہیں تو ہننا ہوگا. سر میری آواز آئی؟ سر آئی تھنک ہننا ہوگا. ہیا ہننا ہوگا، ہما ہم، ہیا ہما ہننا. جمع کے لیے ہننا ہوگا، اور اگر ہم متکلم میں جائے گا تو نانو ہوگا ہم کے لیے. سر کہیں چلے گئے؟ سر چلے گئے. جی آواز کٹ گئی تھی. تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ سر شاباش ہننا اور فرمائیں. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں. اصول نمبر 3، اگر فاعل جمع مذکر مکسر کی ضمیر، اگر فاعل کیا ہو؟ جمع مذکر ہو. جی آواز آ رہی؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے ربیہ؟ جی جی سر سر. آپ کی آواز آ رہی. جی معذرت، شاید سگنل کا ایشو ہو رہا تھا. جی ربیہ کچھ پوچھ رہی تھی ربیہ؟ نہیں سر، آپ کو بتا رہی تھی، آواز آ رہی تھی اور آتے آتے کٹ گئی.
جی بس یہ سن لیں، اگر کوئی سوال ہو نا تو وہ پھر واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا، یہ سگنل شاید پرابلم کر رہا ہے۔ نمبر 3، اگر فاعل جمع مذکر مکسر کی ضمیر ہو، یعنی جمع مذکر بھی ہو اور مکسر بھی ہو۔ اب مکسر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جمع جو کہ ٹوٹ جاتی ہے، مفرد سے جمع بنانے میں ٹوٹ جاتی ہے، اور جمع مذکر مذکر جو ہوتی ہے۔ اگر فاعل جمع مذکر مکسر کی ضمیر ہے تو فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، دونوں لانا جائز ہے۔ جس سے دیکھیں الرجال، اب الرجال رجل کی جمع ہے، الرجال کس کی جمع ہے؟ رجل کی۔ اب رجل دیکھیں، رجل سے جب رجال بنائی تو جمع مکسر ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ جمع میں سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا۔ تو جہاں جمع مکسر ہو تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹے گی اس کے لیے فعل کو واحد بھی لا سکتے ہیں، واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں الرجال قامت، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یا الرجال قاموا جمع مذکر ہم ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو جہاں فاعل جمع مذکر مکسر کی ضمیر یعنی جمع مذکر ہو اور مکسر ہو تو اس کے لیے ضمیر واحد مؤنث بھی لانا جائز ہے اور جمع مذکر بھی لانا جائز ہے۔ نمبر 4، اگر فاعل جمع مؤنث سالم یا جمع مؤنث مکسر کی ضمیر، پہلا کیا تھا؟ جمع مذکر مکسر، یہاں کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ اب یہ تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے، جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ شاباش۔ سر وہ جمع ہے جس کے آخر جمع مؤنث، تو الف اور تائے زائد ہوں گے، مؤنث سے نا۔ شاباش، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ شاباش۔ جی مدثر بھائی۔ سر جس کا وزن بدل جائے۔ جمع مکسر کے کتنے سیکھے ہیں؟ جمع مؤنث مکسر کے یاد ہیں یا بھول گئے؟ شاباش شاباش۔ تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے جمع ریوائز کرتے مکسر تو دو طرح تھی نا، جمع مکسر ایک تو قلت تھی اور ایک کون کثرت سی تھی۔ تھی؟ قلت اور کثرت تھی، ایک میں تو دستے جو ہے وہ زیادہ کے تھے اور ایک ہاں اس میں سارے صیغے تھے، فالون اور افالون۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے کیا رکھنی ہے؟ اس کو ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیج نمبر اگر آپ دیکھیں کون سے پیج پہ تھی؟ تو یہ ساری آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ اس کو ڈیلی بیسس پہ ایک آدھ نظر دیکھتے رہنا ہے۔ اب دیکھیں اب جتنے بھی آگے چلتے رہیں گے نا ہم، تو اس میں یہ ساری چیزیں پیچھے آئیں گی تو وہ ذہن میں ہوں گی تو پھر سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 4 دیکھیں، اگر فاعل جمع مؤنث سالم یا جمع مؤنث مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں لانا جائز ہے۔ اوپر کیا تھا؟ واحد مؤنث اور جمع مذکر، یہاں کیا تھا؟ واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں لانا جائز ہے۔ جس سے کہ المسلمات، یہ جمع مؤنث سالم ہے، المسلمات قامت بھی صحیح ہے اور المسلمات قمنا بھی صحیح ہے۔ قامت اس کے اندر ہی ضمیر، یہ بھی صحیح ہے، اور قمنا اس کے اندر ہن ضمیر، یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے النساء، المرأۃ کی جمع النساء، النساء قامت بھی صحیح ہے اور النساء قمنا بھی صحیح ہے۔ قمنا کے اندر ہن ضمیر ہے اور قامت کے اندر ہی ضمیر ہے، تو دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ بس آج آپ اس کو ایسا کریں، یہیں تک رکھیں،
کہ فعل کو کب واحد لایا جا سکتا ہے، کب تثنیہ لایا جا سکتا ہے، اور کب جمع لایا جا سکتا ہے. یہ آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے چاروں قواعد یاد کرنے اور ان کو ذہن نشین رکھنا اور تھوڑی پریکٹس بھی کرنی. کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فعل کو مذکر کب لا سکتے ہیں اور مؤنث کب لا سکتے ہیں، اور پھر آگے نائب فاعل کا بیان بھی انشاءاللہ کل تو میرے کل کلاس نہیں ہوگی. تو آپ لوگ ایسا کریں، اس کو یہاں تک اچھے طریقے سے یاد کریں اور پچھلا بھی ریوائز کرتے رہیں. اب روزانہ آپ لوگوں کا پچھلا بھی خود ہی جائزہ ہوتا رہے. ٹھیک ہے، چلیں ابھی جلدی سے آ جائیں، تفسیر کی طرف آ جائیں. یہ 5 منٹ اوپر ہو گئے. بلقیس آ چکی ہیں. جی کل ہماری آیات ہو گئی تھیں 23 تک ہو گئی تھی میرے خیال. جی 24 سے آج شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حمزہ استفہامیہ ہے. علم ترى حمزہ استفہامیہ ہے اور لم جازمہ نافیہ ہے. آپ نے پڑھا ہوگا علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا. ترا کا ترجمہ ہوتا ہے دیکھنا. علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیفا کیسے، کیفا استفہامیہ ہے نا. کیفا کیسے، ضرب اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. کیفا ضرب اللہ مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی. کلمتن طیبتن، کلمہ بات کو کہتے ہیں اور طیبہ پاکیزہ ستھری بات. کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کی. پاکیزہ کلمے سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کشجرۃ طیبہ کہ وہ کس کی طرح ہے، پاکیزہ درخت کی طرح ہے. شجرہ درخت، طیبہ پاک صاف. کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی اچھی بات کی کہ وہ کس کی طرح ہے، اچھے درخت کی طرح ہے. کہ اصلھا ثابت، اصل جڑ کو بولتے ہیں کہ اصلھا کہ اس کی جڑ جو ہے وہ ثابت مضبوط ہے. وفرعھا فی السماء اور اس کی شاخیں، فرع ٹہنیوں کو بولتے ہیں، شاخوں کو بولتے ہیں، اور اس کی شاخیں فی السماء آسمان میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی مثال دی کہ ایک اگر مضبوط درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کے اوپر شاخیں ہوں اور وہ شاخیں چاروں طرف آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کس سے، پاکیزہ کلمے سے، یعنی کلمہ طیبہ سے. کہ اس درخت کی مثال بھی کس کی طرح ہے، کلمہ طیبہ کی طرح ہے. کہ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مضبوطی سے دین میں داخل ہو جاتا ہے. پھر آگے اس کی فروعات یعنی شاخیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال حسنہ، اخلاق حسنہ، یہ سارے اس کے کیا ہیں، اعمال ہیں. اور جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ سارے اعمال گویا کہ آسمانوں کی طرف ایسے اٹھائے جاتے ہیں جیسا کہ درخت کی شاخیں بلند ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین مثال بیان فرمائی کہ تؤتی اکلھا کہ جو لاتا ہے، اکل پھل کو بولتے ہیں، اپنے پھل کو کل حین ہر زمانے میں یا ہر وقت میں. کہ یہ ایسا پاکیزہ درخت ہے یعنی اسلام کہ ہر زمانے میں یہ اپنا پھل لاتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور اللہ تعالیٰ یضرب بیان کرتے ہیں الامثال مثالوں کو للناس لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتے ہیں لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں.
شاید کہ وہ فکر کریں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید کہ وہ سوچیں، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ فکر کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے پاکیزہ درخت کی، اور پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کس کو؟ کلمہ طیبہ۔ اور آگے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال، مثال کلمہ بات، خبیثہ گندی، گندی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ کفر۔ سب سے گندا کلمہ کون سا ہے؟ کفر، اللہ کا انکار کرنا۔ تو وہ مثل کلمۃ خبیثۃ، اور گندی بات کی مثال، کشجرۃ خبیثہ، گندے درخت کی طرح ہے۔ گندے درخت سے مراد یعنی جس کا پھل کڑوا ہو، یا جو پھل ہی نہ لاتا ہو، یا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ کشجرۃ طیبہ اور کشجرۃ خبیثہ، کہ گندی بات کی مثال گندے درخت کی طرح ہے کہ اجتثت من فوق الارض، اجتثت جس کو اکھاڑ لیا گیا ہو، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار کہ اس کو نہیں ہے کچھ بھی قرار، ٹھہراؤ۔ کہ بعض نے فرمایا اس سے کوئی حنظل کا درخت مراد ہے، بعض نے کہا اس سے پیاز کا درخت یا اس پیاز کا جو پودا ہوتا ہے وہ مراد ہے، یعنی جو ایسا پودا کہ اگر اس کو اوپر سے پکڑ کے کھینچا جائے تو جڑوں سمیت باہر آ جائے، اور ہے بھی وہ کڑوا۔ تو گندے کلمے کی مثال، کفریہ کلمے کی مثال، کافر کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی بیکار درخت کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، کوئی پھل بھی نہ لاتا ہو، کسی کو فائدہ بھی نہ پہنچائے، اور اتنا نازک ہے کہ اس کو اٹھا کے ہلکا سا کھینچو گے تو پورا پودا ہی کیا آ جائے گا؟ باہر آ جائے گا۔ تو تشبیہ دے کے مثال میں سمجھانا مقصود ہے کہ کفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، ایمان کی حیثیت۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یثبت، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے، یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے۔ اب دیکھیں یثبت، ثبت یثبت، واحد مذکر کا صیغہ لائے کیونکہ آگے فاعل اس میں ظاہر ہے لفظ اللہ۔ یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو کہ آمنو ایمان لائے۔ اب دیکھیں آمنو جمع کا صیغہ ہے، فعل جو ہے آمنا آمنا آمنو، کیوں؟ پیچھے الذین جمع ہے، ضمیر ہے آمنو، جب آمنو ضمیر ہے تو اس کو الذین کے مطابق لائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، بالقول الثابت، مضبوط بات سے، مضبوط بات سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ مضبوط بات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو مضبوط کرتا ہے، ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو۔ یذلو گمراہ کر دیتا ہے لفظ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو؟ الظالمین، ظالموں کو۔ اب دیکھیں یذلو فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، الظالمین مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور یفعل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔
अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, अलम तरा क्या तूने नहीं देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, इला तरफ, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, बद्दलू, अब देखें यहाँ भी जमा का सिगला है, जिन्होंने तब्दील कर दी, बद्दला बद्दला बद्दलू, जिन्होंने तब्दील कर दिया, निअमतल्लाहि अल्लाह की नेमतों को, किससे तब्दील कर दिया, कुफरन, कुफर से यानी नाशुक्री से, कुफर इनकार करना, नाशुक्री करना। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को नाशुक्री से तब्दील कर दी, अलम तरा क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, बद्दलू निअमतल्लाह जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को तब्दील कर दिया, कुफरन, कुफर से यानी नाशुक्री से, व अहल्लू और वो उतरे, अहल्ला अहल्ला अहल्लू जमल है, क्योंकि इसमें फाइल जो है वो जमा ज़मीर है, अल्लज़ीना जो पीछे गुजरी, व अहल्लू और उतारा, कौमहुम जिन्होंने अपनी कौम को, कौमहुम अपनी कौम को, दारल बवार, बवार तबाही और दार घर को, यानी ऐसा घर जो तबाही वाला हो, और उन लोगों ने अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा, अलम तरा क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को नाशुक्री से तब्दील कर दिया और उन्होंने अपनी कौम को उतारा तबाही के घर में, यानी ऐसी चीज की तरफ कि जिसका नतीजा क्या है, तबाह हो, तबाही बर्बादी है, यानी दुनिया में हो या आखिरत में। और वो क्या है, दारल बवार, हमेशा हमेशा की तबाही का घर कौन सा है, जहन्नम, वो क्या है, जहन्नुम है, यस्लौनहा जिसमें ये लोग दाखिल होंगे, यस्लौ जमा का सीगा है, यस्लौ वो सब दाखिल होंगे, ज़मीर लौट रही है जहन्नुम की, क्योंकि जहन्नुम मुअन्नस से सेमाई है, इस वजह से इसकी तरफ ज़मीर मुअन्नस की लौटी, यस्लौनहा जिसमें ये, यानी जिस जहन्नुम में ये दाखिल होंगे, वबिअसल करार और वो बुरा ठिकाना है, करार यानी ठहरने की जगह यानी ठिकाना, बिसा मतलब बुरा, वबिअसल करार और वो बुरा ठिकाना है, और वो बुरी जगह है, और वो बुरी ठहरने की जगह है। कोई भी तर्जुमा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, सही तर्जुमा समझ में आ रहा है, रबिया, उस्मा, डॉक्टर साहब, जी जी सर, आ रही है समझ। आ रही। और कुछ कुछ जी मैं सर यानी, आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ मैं ग्रामर भी इशारा देता जा रहा हूँ ना, वो भी जहन में रखा करें, ठीक है। वजअलू लिल्लाहि अंदादा, वाव का तर्जुमा, और जाला जाला जालू जमा का सीगा, वजअलू और उन्होंने ठहराए, लिल्लाहि अल्लाह के वास्ते, अंदादा शरीक ठहराए, यानी उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में शरीक ठहराए, लियुज़िल्लू अन सबीलिही ताकि वो गुमराह करें, लियुज़िल्लू ताकि वो गुमराह करें, अन सबीलिही उसके रास्ते से, यानी अल्लाह के रास्ते से। लफ्ज़ अल्लाह का तज़किरा पीछे गुजरा, लफ्ज़ अल्लाह गुजरा, इस वजह से यहाँ पे ही ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ लौट रही। और उन्होंने अल्लाह ताला के मुकाबले में शरीक ठहराए ताकि वो उसके रास्ते से, यानी अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दें, यानी लोगों को। कुल आप फरमा दीजिए, कुल अमर का सीगा है, काला यकूलू से अमर का सीगा, कुल आप लोग पढ़ेंगे। कुल आप फरमा दीजिए, तमत्ताऊ तुम सब फायदा उठा लो, तमत्ता तमत्ता तमत्ताऊ जमा का सीगा, कुल आप फरमा दीजिए, तमत्ताऊ
تم سب فائدہ اٹھا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ فَإِنَّ پس بے شک مصیرکم تمہارا لوٹنا، مصیر لوٹنا، تم سب کا لوٹنا النار آگ کی طرف ہوگا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا اور انہوں نے اللہ کے واسطے شریک ٹھہرا لیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیں. آپ فرما دیجئے کہ تمتعوا فائدہ اٹھا لو کچھ دنیا میں، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ تم سب کا لوٹنا تو جہنم کی طرف ہی ہوگا. قل فرما دیجئے لعبادی میرے ان بندوں سے، لعبادی عباد بندوں کو بولتے ہیں، اور آگے یا ضمیر متکلم ہے، عبادی میرے بندے. قل آپ فرما دیجئے لعبادی میرے بندوں سے. کون سے بندے؟ الذین آمنوا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے. الذین اس میں موصول، آمنوا آمنوا جمع کا صیغہ ہے. قل لعبادی الذین آمنوا آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو کہ ایمان لائے. کیا فرما دیجئے؟ یقیموا قائم کرو، الصلاۃ نماز، کہ وہ نماز کو قائم کریں. وَيُنْفِقُوا اور وہ خرچ کریں، مما ان چیزوں میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا. دیکھیں رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، فعل فاعل مفعول تینوں ہیں. رزقناہم ان چیزوں میں سے جو کہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے. سرن پوشیدہ طور پر خرچ کریں، سرن کہتے ہیں پوشیدہ کو، وعلانیہ اور علانیہ کہتے ہیں علی الاعلان. اور خرچ کریں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر. پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں اور علانیہ طور پہ بھی خرچ کریں. من قبل اس کے کہ ان یاتی یوم کہ وہ دن آ جائے، ان یاتی آ جائے، قومن وہ دن، یومن ان یاتی یومن کہ وہ دن آ جائے یعنی قیامت کا دن، کہ لا بیع فیہ کہ جس میں فیہ یعنی جس دن میں، لا بیع کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال اور کوئی دوستی نہیں ہوگی. کہ خرید و فروخت ہو کہ انسان کوئی پیسے دے کے نیکیاں خرید لے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. کہ کوئی دوست ہو جو انسان کے کام آ جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی نماز پڑھو، دنیا میں ہی خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ تم پھر حسرت کرو اور اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. آگے آسان ہے. اللہ الذی اللہ تعالیٰ تو وہی، الذی وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وانزل اور اس نے نازل فرمایا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به پھر اس کے ذریعے سے نکالا، فاخرج به پھر اس کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم تمہارے رزق کے لیے. ترجمہ آسان ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں؟ جی سر ایزی ہے. ایزی ہے نا. سخر مطلب مسخر کر دینا، تابع بنا دینا، تمہارے کام میں لگا دینا. کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے. سخرا مسخر کر دینا، تابع بنا دینا، تمہارے کام میں لے آنا. یہ لفظ آگے بار بار آ رہا ہے. وسخر لکم الفلک، فل کہتے ہیں کشتیوں کو، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی، یعنی کشتیاں تمہارے کام میں لے آیا. کیوں؟ لتجریہ تاکہ وہ چلیں، کشتیاں چلیں، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کشتیوں کو مسخر کر دیا. وسخر لکم الانہار اور اس نے تمہارے لیے انہار، نہر کی جمع ہے، ندی کو بولتے ہیں، دریاؤں کو بولتے ہیں، اور اس نے ندی نالوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وسخر لکم الشمس اور اس نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. والقمر اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. دائبین ایک دستور پر، برابر برابر سرابر، کہ مسلسل یہ تمہارے لیے کام کرتے رہتے. وسخر لکم اللیل والنہار
اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا یعنی تمہارے لیے کام میں لگا دیا اللیلہ رات کو والنہارا اور دن کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر یہ کشتیاں یہ سورج یہ چاند یہ دن اور رات سب کو انسان کے کام کے لیے کام پر لگا دیا ہے سب کو انسانوں کے لیے کیا کر دیا ہے مسخر کر دیا وَآتَاكُمْ اور اس نے تم کو دیا وَآتَاكُمْ اور اس نے تم کو دیا من کلی ہر وہ چیز ما سألتموہ جو تم نے اس سے مانگی جو تم نے اس سے مانگی جس کا تم نے اس سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسانوں کو کیا کر دی ہیں دے دی ہیں ہر چیز کو انسانوں کے لیے کیا کر دیا ہے مسخر کر دیا ہے ہر چیز انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم شمار کرنے لگو عدّا یعدو گننا وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گننے لگو اگر تم شمار کرنے لگو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کو شمار نہیں کر سکتے اس کو گن نہیں سکتے وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تو تم ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اتنی اللہ کی نعمتیں اتنی اللہ کی نعمتیں اتنی اللہ کی نعمتیں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا نا کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر دیکھے آنکھوں کی نعمت کانوں کی نعمت زبان کی نعمت دانتوں کی نعمت سننے کی نعمت دل کی نعمت ہاتھوں کی نعمت کتنے انسان کے اعضاء ہیں کتنے انسان کے جوڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے سب صحت و عافیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کتنی نعمت انسان اپنے ارد گرد دیکھے گھر کی نعمت ماحول کی نعمت بیوی بچوں کی نعمت والدین کی نعمت ہر چیز کی سہولت اللہ نے دی کتنی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکو گے اس کا احاطہ نہیں کر سکو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان بڑا ظالم بڑا ناشکر ہے بڑا ظالم بڑا ناشکر ہے بڑا بے انصاف ہے انصاف نہیں کرتا بڑا ناشکر ہے ناشکری بہت کرتا ہے ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ہیں ایک نعمت اگر خدا نخواستہ چھن جائے تو انسان ناشکری کرنے لگ جائے ایک تھوڑی سی بیماری آ جائے انسان ناشکری کرنے لگ جاتا ہے مجھ پہ یہ بیماری آنی تھی مجھ پہ یہ مصیبت آنی تھی اور کسی پہ نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی رزق میں تنگی کر دی اب اس پہ شروع ہو گیا مجھ پہ یہ مصیبتیں آنی تھی مجھے ہی اللہ نے غریب کرنا تھا یہ سب ناشکری کے الفاظ ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکر چلیں یہاں رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا آیت ہماری 34 یہاں تک ہو چکی تو دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا ترجمہ آپ لوگوں کو آسانی ہونا شروع ہو جانی چاہیے آہستہ آہستہ کیونکہ کافی ساری چیزیں دوبارہ آ رہی ہیں وہی ترجمہ دوبارہ آ رہا ہے وہی ترجمہ دوبارہ آ رہا ہے اور یہ کہ جتنا آپ پچھلا یاد کرتے رہیں گے اتنا آگے آپ لوگوں کے لیے ایزی ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی میرے خیال کلاس کا ٹائم بھی آف ہونے والا ہے جی ہو گیا بلکہ چلیں آپ لوگ بھلے کلاس لیفٹ کرنا چاہیں لیفٹ کر دیں دوسری کلاس جوائن کر سکتے ہیں